السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں نورانی قاعدہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 10، حروف اخفا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے، حروف اخفا 15 ہے۔ دیکھ لیجئے یہ حروف 15 یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو یاد بھی کر لیجئے اور میرے ساتھ میں پڑھ بھی لیجئے۔ حروف اخفا 15 ہے، کون کون سے ہیں دیکھ لیجئے یہاں پر: تا، سا، جیم، دال، لال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ دیکھ لیجئے یہی ہے حروف اخفا۔ ان کا یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ حروف یاد رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ قاعدہ سمجھ میں آئے گا۔ اگر یہ حروف یاد نہیں ہوں گے تو آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھ لیجئے تا، یہ ہے، یہ حروف لکھے ہوئے ہیں، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھ لیجئے پہلا حرف جو ہے تا، سا، جیم، دال، لال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد دیکھیں تنوین، یہ تینوں آ گئے۔ تنوین، 2 زبر کی تنوین، اگر حرف کے اوپر رہے گا تو 2 زبر، اگر حرف کے اوپر 2 زبر رہے گا تو 2 زبر کی تنوین، اگر حرف کے نیچے رہے گا تو 2 زیر کی تنوین، اگر حرف کے اوپر رہے گا 2 پیش رہے گا تو 2 پیش کی تنوین، اور جس حرف پر بھی جزم آ جائے گا وہ حرف ساکن ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے یہ نون ہے، نون کے اوپر جزم لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ نون ساکن۔ تو 2 زبر کی تنوین، 2 زیر کی تنوین، 2 پیش کی تنوین، نون ساکن کے بعد اگر ان حرفوں میں سے، ان 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد بھی اگر ان حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، 2 زیر کی تنوین کے بعد بھی، 2 پیش کی تنوین کے بعد بھی، نون ساکن کے بعد بھی اگر ان حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، کس طریقے سے پڑھیں گے ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ لیجئے کنت ترابا، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنت، تا پیش تو، کنت تو، را الف زبر را، کنت ترا، با 2 زبر بن، کنت ترابا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آیا ہے۔ دیکھ لیجئے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آیا ہے، تا۔ تو یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اب اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ 1 الف کتنا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ 5 انگلیاں میں نے اپنے بند کر لیا، ٹھیک ہے۔ کنت ترابا، کنت ترابا۔ ایک انگلی آسانی کے ساتھ میں کھل جائے یا ایک انگلی آسانی کے ساتھ میں بند ہو جائے، اس کو کہتے ہیں 1 الف کی مقدار کے برابر اخفا کو کرنا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ دیکھ لیجئے پورے قرآن کے اندر صرف یہیں پر نہیں، اس بورڈ پہ پڑھا رہا ہوں تو صرف بورڈ کے جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان پر ہی نہیں، قرآن میں کہیں پر بھی اگر
ان حرفوں کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی بھی حرف پورے قرآن میں کہیں پر بھی آ جائے گا تو نون کی آواز کو، دو زبر کی آواز کو، دو زیر کی آواز کو، دو پیش کی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ان کو یاد کر لیجئے. اب دیکھ لیجئے تاک ہو گیا ہمارا یہاں پر. اب دیکھ لیجئے فلن تجد، فا زبر ف، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، فلن تا، فلن تا، جیم زیر جی، فلن تجی، دال زبر دا، فلن تجد. یہاں پر دیکھ لیجئے نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حرفوں میں سے تا آ گیا ہے. تا آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حرفوں میں سے تا آ گیا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کتنا چھپائیں گے؟ ایک الف کی مقدار میں نے آپ کو بتا دیا. تو الحمدللہ تا کا قاعدہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. دیکھ لیجئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ دونوں حرف کے لیے یا یہ دو لکھے ہوئے ورڈ صرف ان کے لیے ہی نہیں، قرآن میں کہیں پر بھی اگر ان کے بعد اگر یہ ان حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو اکفا ہوگا. اب دیکھ لیجئے من ثقلت، من ثقلت، نون ساکن کے بعد نیچے کر لیتا ہوں میں، میم نون زبر من، سا زبر سا، من سا، قاف پیش کو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت. نون ساکن کے بعد دیکھ لیجئے یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حرفوں میں سے سا آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. من ثقلت، سا یہاں پر آیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھ لیجئے انسا، انسا، نون ساکن کے بعد حمزہ نون پیش ان، سا کھڑا زبر سا، انسا. یہاں پر دیکھ لیجئے نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حرفوں میں سے سا آ گیا ہے. یہاں پر سا آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حرفوں میں سے سا آ گیا ہے. تو الحمدللہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا. آج ہمارے 2 قاعدے الحمدللہ مکمل ہو گئے. حروف اکفا کے 15 حرفوں میں سے 2 قاعدے ہم نے آج پڑھ لیے. تا کا قاعدہ پڑھ لیے اور سا کا قاعدہ. ہم الحمدللہ دونوں قاعدے ہم کو تا اور سا کے قاعدے سمجھ میں آ گئے. اب اس کے بعد ہمارے 13 حروف بچے ہوئے ہیں، 13 حروف اب بچے ہوئے. تو اب انشاءاللہ ان 2 حرفوں کے بعد ہم انشاءاللہ آگے کے قاعدے ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اکفا کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا. دیکھ لیجیے اگر آج کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو الحمدللہ اس کے بعد جو قاعدے آنے والے ہیں جیم دال کے انشاءاللہ وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے. تو اتنا یاد رکھیے کہ نون ساکن کے بعد 2 زبر کی تنوین، 2 زیر کی تنوین، 2 پیش کی تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر ان حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو، 2 زیر کی آواز کو، 2 زبر کی آواز کو، 2 پیش کی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا. کمنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کو اکفا کا قاعدہ سمجھ میں آیا، کتنا سمجھ میں آیا، تاکہ ہم کو بھی آگے تیاری کرنے میں آسانی ہو. جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.